حضرت یوسف علیہ السلام ایپیسوڈ نمبر 3۔ محل کا سب سے بڑا امتحان، زلیخا کی دعوت اور اللہ کی مدد کا روشن منظر۔ محل کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے، ان کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ محل کی خادمائیں، بحر کی عورتیں اور خود عزیز مصر کی بیوی، سب پر یوسف علیہ السلام حسن کا اثر ہو رہا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک دوسرے ہی جہاں کے انسان تھے اور اپنے حسن کو بھی ایک امتحان سمجھتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ زلیخا کی کیفیت، دل کی بے چینی، آنکھوں کی بے قراری۔ زلیخا کا دل اب اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے گزرنے سے پہلے ہی ان کے راستے میں کھڑی ہو جاتی، ان کے کپڑے خود سیدھے کر دیتی، ان کے کام خود کرتی، گفتگو کا بہانہ ڈھونڈتی اور ہر لمحہ کوشش کرتی کہ یوسف علیہ السلام اس کی طرف توجہ دیں، مگر جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا: اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے اجازت دیں، یہ ٹھہراؤ، یہ پاکیزگی۔ یہی چیز زلیخا کے دل میں آگ بن چکی تھی۔ کچھ خادمائیں اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئیں کہ معاملہ عام نہیں۔ بی بی، یہ راستہ خطرناک ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ مگر زلیخا کے دل پر کس کا زور تھا؟ اس نے جواب دیا: میں یوسف کو حاصل کر کے رہوں گی، چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ اس کے دل کا طوفان اب حد سے بڑھنے لگا تھا۔ وہ دن جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے۔ ایک دن ایسا آیا جب موقع ہاتھ لگ گیا۔ عزیز مصر سفر کے لیے نکل گیا تھا۔ محل کے کئی ملازم اپنے کاموں میں دور تھے۔ زلیخا نے پورے محل میں یہ خبر پھیلا دی کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے، کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ پھر وہ تیار ہو کر وہ لباس پہن کر بیٹھی جو مصر کی عورتیں خاص موقع پر پہنتی تھیں۔ اس نے کمرے میں خوشبوئیں جلا دیں، پھر اپنے ہاتھوں سے دروازے بند کرنا شروع کیے۔ ایک ایک کر کے سارے دروازے بند کر دیے اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا: میں کچھ ضروری کام کے لیے تمہیں بلا رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے دل میں ہمیشہ خوف خدا تھا، لیکن وہ بلاہٹ کو انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ گھر کے غلام کہلاتے تھے۔ وہ کمرے کی طرف بڑھے، دل میں دعا کرتے ہوئے: اے اللہ، مجھے ہر فتنہ سے بچانا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، وہ حیران رہ گئے۔ کمرے میں کوئی خادمہ نہیں، کوئی خدمت کا کام نہیں، صرف زلیخا حسین لباس میں دروازوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دروازے بند کر کے کہا: حیت لکم، او یوسف، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بڑے بڑے انسان لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹے، چہرے پر ناراضی، آنکھوں میں خوف خدا: اللہ کی پناہ، میرا رب مجھے ایسا مقام دے چکا ہے، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے کہا: یوسف، میں تم پر عاشق ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں الزام لگا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام بولے: میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بھاگنے اور پکڑنے کا منظر قرآن نے جسے بیان کیا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو روکنے کے لیے ان کا دامن پکڑا۔ یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، زلیخا پیچھے دوڑی۔ دروازہ بند تھا۔ یوسف علیہ السلام نے زور سے دروازہ کھولا اور اسی دوران زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے کھینچ لی۔ قرآن کہتا ہے: اور یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔
یہ منظر پوری کہانی کا سب سے طاقتور لمحہ تھا۔ دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ سب کچھ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ زلیخا ہکا بکا رہ گئی۔ یوسف علیہ السلام رک گئے، اور اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کہتے زلیخا چیخ پڑی، شوہر دیکھو، یہ یوسف مجھ پر برا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ الزام بہت خطرناک تھا۔ غلام پر الزام، عورت کی فریاد، شوہر کا غصہ۔ لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچانا تھا۔ خادم کے طور پر ایک بزرگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے، اور یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے قمیض دیکھی اور حیران رہ گیا۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں، زلیخا کا ہے۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اس بات کو جانے دو اور تم زلیخا اپنے گناہ پر توبہ کرو۔ مگر یہ معاملہ یہیں ختم ہونے والا نہیں تھا۔ شہر بھر میں چرچے، عورتوں کی محفلیں، فقرے اور تمسخر۔ مصری عورتوں میں یہ خبر جنگل کی طرح پھیل گئی۔ زلیخا ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اسے اپنے گھر کے خادم سے عشق ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصر کی وزیر کی بیوی کسی غلام پر مر مٹے؟ زلیخا نے یہ باتیں سنی اور غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے کہا، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ آؤ میں تمہیں اس لڑکے کو دکھاتی ہوں، پھر تم دیکھنا تمہارے ہاتھ کانپ جائیں گے۔ یہ وہ کھیل تھا جو اگلے ایپیسوڈ میں شروع ہوگا، وہ مشہور قصہ جس میں عورتوں نے پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور یوسف علیہ السلام اس فتنہ کے بیچ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ تو دوستو، ایپیسوڈ 3 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر، کمنٹس لازمی کریے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔